الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحيم۔ خلیفہ بلا فصل سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ احادیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد جس جماعت کو مقدس، محترم، ذیشان بنایا ہے، وہ جماعت ان عظیم ہستیوں کی جماعت ہے جنہوں نے ایمان کی حالت میں امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی ہے اور ایمان پر ہی خاتمہ ہوا ہو۔ اس جماعت کو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مقدس لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی افضلیت کی جانب حدیث مبارکہ میں واضح اشارہ ملتا ہے، جیسا کہ صحیح بخاری میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں: لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق ذهبا ما بلغ مد احدہم ولا نصیفا۔ مطلب، میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کو برا بھلا مت کہو، اگر تم میں سے کوئی ایک احد پہاڑ کے برابر سونا بھی خرچ کرے تب بھی میرے صحابہ رضی اللہ عنہ کے مد کے اور نہ ہی نصف کے برابر پہنچ سکتا ہے۔ ویسے تو ہر صحابی رضی اللہ عنہ کی شان نرالی ہے، ہر صحابی ایک چمکتا ہوا ستارہ ہے، لیکن ان میں بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے، جیسا کہ صاحب الجوہر الحریریہ من کلام خیر البریہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے حوالے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک نقل کیا ہے: بعضهم ای من الصحابتی اقوا من بعض۔ مطلب، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بعض کو بعض پر فوقیت حاصل ہے۔ قرآن کریم میں بے شمار مقامات پر شان صحابہ رضی اللہ عنہ کو بیان کیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا ذلک الفوز العظیم۔ مطلب، مہاجرین اور انصار میں سے جو لوگ پہلے ایمان لائے اور جنہوں نے نیکی کے ساتھ ان کی پیروی کی ہے، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہی بڑی کامیابی ہے۔ اس کے علاوہ بے شمار آیات ہیں جن میں شان صحابہ رضی اللہ عنہ کو اجاگر کیا گیا ہے، لیکن ان تمام میں سب سے اعلیٰ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو قرآن و حدیث میں بے شمار مقامات پر بیان کیا گیا ہے۔ مشتع نمونہ از خروارہ کے طور پر ذخیرہ حدیث نبوی میں سے فضائل صدیق اکبر کے چند نمونے آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیل۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ تمغہ حاصل ہے کہ امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ رضی اللہ عنہ کو اپنا خلیل بنانے کی آرزو کی ہے، جیسا کہ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ متوفی 283 ہجری اپنی کتاب سنن ابن ماجہ میں روایت کرتے ہیں: قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ولو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ مطلب، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا۔ ابو القاسم ہبت اللہ بن حسن رحمۃ اللہ علیہ اس بات کو مزید وضاحت سے نقل کرتے ہیں، جیسا کہ آپ اپنی کتاب شرح اصول اعتقاد اہل سنتی والجماعت میں روایت کرتے ہیں: عن ابن عباس رضی اللہ عنہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عاصبا رأسہ بخرقۃ فی مرضہ الذی مات فیہ قال لو کنت متخذا من الناس خلیلا لاتخذت ابا بکر۔ مطلب، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے اس مرض میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر کپڑے کی پٹی بندھی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں لوگوں میں سے کسی کو دوست بناتا تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دوست بناتا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کتنا تعلق تھا کہ آپ ان کو اپنا دوست بنانے کی بات کر رہے ہیں۔
انبیاء علیہمُ وسلام کے بعد مخلوق میں سب سے افضل یعنی خیر الخلائقی بعد الانبیاء سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ روئے زمین پر انبیاء کرام علیہم السلام کے بعد سب سے افضل انسان ہے۔ اسی بات کی جانب امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کلام میں اشارہ کیا ہے، جس کو امام ابوبکر بن ابی عاصم الشیبانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب السنہ میں روایت کرتے ہیں۔ ان ابی الدرداء قال رآنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا امشی بین یدی ابی بکر قال لما تمشی امام من ہوا خیر منک ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس وغربت۔ مطلب حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس حال میں کہ میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے آگے چل رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اس کے آگے کیوں چل رہا ہے جو تجھ سے بہتر ہے؟ اس کے بعد فرمایا جتنے لوگوں پر سورج طلوع ہوتا ہے ان تمام میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ سب سے افضل ہیں۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب فضائل صحابہ رضی اللہ عنہم میں اس بات کو حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے حوالے سے مزید واشگاف الفاظ میں یوں بیان کرتے ہیں: خطبنا علی علی ھذا المنبر فحمد اللہ وذکرہ ما شاء اللہ ان یذکرہ فقال ان خیر الناس بعد رسول اللہ ابو بکر۔ مطلب حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ ایک دن خطبے کے لیے منبر پر تشریف لائے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ بے شک لوگوں میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات گرامی ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے افضل ہیں۔ اس بات کے نہ صرف اور صحابہ رضی اللہ عنہم معترف تھے بلکہ سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ بھی سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ کو افضل الخلائق بعد الانبیاء تصور کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کے دعویداروں کو ان کے اس فرمان پر غور کرنا چاہیے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جنت میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق۔ ہر صحابی رضی اللہ عنہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تمام صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے لیے اپنی رضا اور خوشنودی کا اعلان کیا ہے۔ لیکن بعض ایسے بھی خوش نصیب ہیں جنہیں نبوت نے اپنی زبان مبارک سے نام لے کر جنتی ہونے کی بشارت دی، جیسے عشرہ مبشرہ صحابہ کرام ہیں۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہیں جنہیں نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جنت میں اپنا رفیق ہونے کی بھی اللہ تعالیٰ سے درخواست کرتے ہیں، جیسا کہ امام ابوبکر محمد بن حسین الاجری بغدادی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الشریعہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی طرح کا فرمان نقل کرتے ہیں۔ ان انس بن مالک رضی اللہ عنہ قال رفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدہ وقال اللہم اجعل ابا بکر معی فی درجتی یوم القیامہ فاوحى الیہ انی قد استجبت لک۔ مطلب حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ہاتھ کو اللہ کے دربار میں اٹھایا اور فرمایا اے اللہ ابو بکر کو قیامت کے دن میرے ساتھ درجہ عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی گئی کہ ہم نے آپ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس ارشاد مبارک سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جنت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق ہوں گے، کیونکہ اس کی نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس دعا کو قبول بھی کیا ہے۔ ذخیرہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں سے چند احادیث آپ حضرات کے سامنے پیش کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ حافظ شاہد جمال انصاری۔